ہے یہ جی سوال، یہ میں نے نا ایک آپریشن ہوا تھا ملحد صاحب کا، ویڈیو بنائی، اس پر یہ سوال آیا، اور غالباً یہ بھی ملحد کی ہی شرارت ہے، اللہ عالم کس کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7116 کی تشریح کر دیں۔ بار بار یہ حدیث اور لوگوں نے بھی پوسٹ کی نیچے، پھر انہوں نے، یہ سجاد گرایا صاحب ہیں ہمارے چینل کے آڈینس میں سے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ اس حدیث پہ 2 اعتراض کیے جاتے ہیں، یہ ریڈ یا کیا لیں برگنڈی ٹائپ کلر میں نے جو اس کو سرکل کیا آپ کے لیے وہ ڈالا ہوا، اس کو ہائی لائٹ، آخر میں باٹم میں لکھا ہوا کہ اس حدیث پر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چوتڑ اور دوس قبیلے کا ذکر اور یہ قبیلے کا وجود ختم ہو گیا، یہ جی حدیث ہے، یہ حدیث ہے جی صحیح بخاری کی، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور بہت جگہ پہ آئی ہے۔ کتاب الفتن جو ہے نا، فتن کی جو حدیثیں ہیں نا وہاں سے ہی آئی ہے، یہ آپ حدیث پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس على ذی الخلصہ، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پورے قضیے میں اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، یاد رکھیے گا ایک وجہ ہے، میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں یہاں پہ، ابو ہریرہ کا اس حدیث سے بھی ایک بڑا لنک ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کا ذوالخلصہ کا طواف کرتے ہوئے یا اس کے ارد گرد بھاگتے ہوئے چوتڑ سے چوتڑ چھلے گا، اور ذوالخلصہ قبیلہ جو ہے نا اس کے بارے میں آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ طاغیت دوس التی کانوا یعبدون فی الجاہلیہ، یعنی یہ ان کا وہ بت تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو انہوں نے چھلے گا اور یہ لکھا نا، یہ اردو ترجمہ کرنے والوں کی بھی میں کچھ کہوں گا، I don't know what they were trying to say. بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں پر بھی کسی نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسا یہ، کیونکہ 2 اعتراضات ہیں نا، ایک ہپس کہ وائی وڈ ہی مینشن ہپس، یہ کیا بات ہوئی جی ان کی چوتڑ ہل رہے ہیں، استغفر اللہ، چوتڑ اردو کا لفظ ہے، اردو لغت کا لفظ ہے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بڑا سلینگ ورڈ ہے، یہ ایکچولی دس از اے اردو لینگویج ورڈ، تو یہ لکھا ہوا ہے اردو ترجمے میں، آپ دیکھ لیں ترجمے میں۔ اب یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور وہ عورتوں کی باڈی ڈسکرائب کر رہا ہے، اس طرح چلاکی دیکھیں ان لوگوں کی، بالکل ایسی بات نہیں ہے، یہ عربی زبان کا ایک ایکسپریشن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈانسنگ، جب لوگ ہلتے ہیں نا تو کہا مجھے ان کے جسم ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھو کیا کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں یہ طواف کرتے ہوئے ذوالخلصہ کا، یہ پہلے بھی ہوتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ذوالخلصہ جو ہے یہ بڑی ایک مشہور شخصیت ہے، نعوذ باللہ، یہ بیسیکلی کعبہ تھا، زمانہ جاہلیت کا کعبہ تھا، زمانہ جاہلیت کے یہاں بتوں کی ایک سمجھے پوجا کا انتظام تھا، اس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے رب کو چھوڑ کے لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا، اور یہ بیسیکلی باہا کا علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے، صوبہ سعودی عربیہ کا، وہاں پر تھا یہ علاقے کا نام یاد رکھیے گا، یہ ذوالخلصہ کا سارا ہے، یہ میرے پاس باقاعدہ عربی کے اندر یہ سارا میرے سامنے لکھا ہوا، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ذوالخلصہ ہی کعبۃ بہا الہت صنم كانت تعبدها وتحج إليها العرب في الجاهلية، كان يقف في محافظة المندق في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية، I think اس کے آثار انہوں نے رکھے بھی ہوئے ابھی تک۔ بہرحال یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہیں سے لوگ ہبل جو بت تھا اس کو لے کر آئے تھے، واللہ عالم، کافی باتیں اس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس الزام کو سمجھانے کا مقصد بہت ضروری ہے، ان کو لوگ کیا سمجھیں، جب دیکھیں نا ایک بندے کی ذات پہ آپ کو شک ہے، آپ اس کو برا سمجھتے ہیں تو آپ اس کی ہر اچھائی میں سے بھی برائی نکالیں گے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں نا کوئی پریڈ گزر رہی ہے تو وہ بہت غلیظ طریقے سے ناچ رہے ہوں تو یار دیکھو کیسے جسم ملا رہی ہیں عورتیں، اب اس میں بتائیں میں فحش ہو گیا ہوں، جو فحاشی کر رہی ہیں آپ ان کو برا کرنے کی بجائے مجھے فحش کہیں گے، شرم نہیں آئے گی آپ لوگوں کو؟ یا جیسے آج کل جو ہوتا ہے وہ گاڑیوں کے کچھ کمرشل آتے ہیں، اس میں غلط قسم کی پوزز بنا کے اگر کوئی عورت آئے گی تو وہ فالٹ میرا ہے جو کہہ رہے یار دیکھو کیسے ہلا رہی ہے وہ، اس طرح کر رہی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ بات ہے۔ اور ایکچولی جو یہاں بات ہو رہی تھی نا عربی زبان میں، اگر آپ دیکھیں
تو یہاں پہ فزیکل ڈسکرپشن نہیں ہے جو ایکچوئل ورڈز ہیں عربی زبان کے. وہاں بات کیا ہو رہی ہے تضطرب الیات النساء، یعنی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ they will move around like this dancing کے انداز میں. یہ بات تھی. اس کو بعض عربی ایکسپریشنز میں کہا جاتا ہے moving around like moving your hips. That's what it is. It's an expression. It has nothing to do with physically describing somebody's body. سمجھ جائیں میری بات. جیسے ایک دو ڈانسز بھی ہیں، میں ان کے اب نام نہیں لوں گا ورنہ آپ لوگ اس کو سرچ کریں گے. وہ ڈانسز کی ڈسکرپشن میں یہ چیز کہ لوگ اس میں جسم کے حصے ہلاتے ہیں. تو اب اس سے میں بتانے والے کا کیا قصور ہو گیا. اور یاد رکھیں عرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم کے لیے محمد عربی کو اللہ نے چنا. کیوں کہ یہ لوگ ڈکی چھپی بات نہیں کرتے تھے، یہ کھلی بات کرنے کے عادی لوگ تھے. بات کھلی ہوگی، کھلے لفظوں میں، ڈکے چھپے باتیں نہیں ہونی. جس چیز کا جو نام ہے وہ وہی نام لیا جائے گا، جس ایکسپریشن کا جو نام ہوگا اس کو وہی نام دیا جائے گا. so that people know, it registers, it gives a graphical impression کہ اتنا غلیظ کام ہوگا. یعنی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی سچ مچ کی رسم یا عبادت ہو رہی ہوگی. یہ بڑا گھٹیا کام تھا جو پہلے ہوتا تھا، اور یہ واپس آئے گا قیامت سے پہلے. کچھ لوگ کریں گے یہ کام، سب نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کل الناس. اب آ جائیں دوسرے اعتراض پہ. دوسرا اعتراض انہوں نے جو کیا نا، یہ گئے پھنس. اور یہ کرنے والے ملحد ہی ہیں، اسلام دشمن لوگ ہیں، ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اگنوسٹکس ہیں، اور خاص طور پہ جو اسلام دشمن ہے. یہ نوٹ کریں، یہ کام کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے، یہ صرف اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کو مسئلہ ہی اسلام سے ہے. ان میں آپ کو وہ بھی ملیں گے جو خود ہندو ہیں. ان میں کہتا ہوں یار آپ اپنی کتابیں دیکھو. عیسائیوں کہتا ہوں آپ اپنی کتابیں دیکھیں. آپ اپنی کتابوں میں جو کچھ ہے، میں ابھی 2 ہفتے پہلے ڈیوٹرانومی پہ پہنچا ہوں. میں تورات پڑھ رہا ہوں الحمدللہ آج کل فور کمپیریٹیو اسٹڈیز. توبہ توبہ توبہ، ایسی ڈسکرپشن، توبہ توبہ. میں کانوں کو ہاتھ لگا بیٹھا، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے. آپ سوچ نہیں سکتے، یقین مانیں. تو اب آ جائیں، یہ ہپس کو سائڈ پہ کریں ذرا، استغفر اللہ. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ یہ دوست. انہوں نے کہا جی دوست کا قبیلہ ہے ہی نہیں. یہ بھی اعتراض لگایا ہوا ہے. یہ بیچارے ہمارے جو بھائی ہیں، انہوں نے یہ سوال اپنے پاس سے نہیں بنا کے بھیجا. یہ آگ لگائی ہوئی ہے ان ظالموں نے. یہ کرتے ہیں یہ سوال. انہوں نے یہ کہا کہ یہ قبیلے کا جی وجود ختم ہو گیا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ باتیں ان کی نا جاہلانہ قسم کے طبقے میں چل جائیں گی. جو بیچارے جاہلانہ سے مراد جو اپنے دین کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یار ہم مسلمان گھر میں پیدا مسلمان ہیں، وہاں چل جائیں گی شاید. ویسے تو وہاں بھی کہیں گے اور ملحد پرے ہٹ، میں نہیں تیری سننی، میجورٹی نہیں سنتی ان کی بات. اچھا یہ جی آپ سن لیں، بنو دوس جو قبیلہ ہے، اس کا تعارف تھوڑا سا، یہ عربی زبان میں یہ ضروری تھا، اور یہ ویکیپیڈیا پہ موجود ہے ود ریفرنسز. یہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. میں اب آپ کو یہ اللہ کے حکم سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں بنی دوست کے بارے میں کیا فرمایا ہوا جی یہاں پہ ویکیپیڈیا میں. اور نیچے ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں، اس کے نیچے ریفرنسز بھی موجود ہیں. عربی میں ہے، وہ انہوں نے کہاں پڑھ سکنے ہیں، وہ پورا PDF پڑھا ہوا ہے، وہ آپ کھول لیں اور وہاں سے پڑھ لیں. اچھا جی، دوس قبیلہ، قبیلہ لکھا جاتا ہے لیکن آپ آگے سنیں ذرا. هي إحدى فخوذ قبيلة زهران بشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وفي صدره، ومن القبائل محتفظة باسمها من الجاهلية إلى اليوم. آج تک اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت قبائل ہیں جو اس کے حصہ ہیں، دوست کے، کوئی ختم نہیں ہوا. تقع مواطن القبيلة في جنوب السعودية ومنها صحابة وقادت كثيرون. اور اس کے آگے نمبر 1 لگا ہوا ہے، وہ نیچے ریفرنس مرجع موجود ہے وہ قبیلہ دوست کا. آپ وہ کھولیں، وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو تو انجوائے کریں ذرا. اچھا جی، پڑھ لیا آپ نے. کہا ہی فخذ، فخذ کہتے ہیں کلین کو، برانچ. مثال دیتا ہوں، آج کوئی کہتا ہے نا میں قبیلہ بنو ہاشم سے ہوں، وہ بنو ہاشم نہیں ہے، وہ ایکچولی قریشی ہے. وہ بندہ قریش کی آگے برانچ ہے بنو ہاشم، بنو عباس، بنو امیہ، یہ برانچز، انہیں فخوذ کہا جاتا ہے. اور ہر فخذ بعد میں بڑا ہو کے اپنا قبیلہ بن جاتا ہے. اس لیے آپ نوٹ کریں یہاں پہ دوس کے آگے بریکٹس میں قبیلہ لکھا ہوا تھا. وہ میں JPG دکھایا نا، پیچھے جا کے دیکھ لیں، دوس بریکٹس میں قبیلہ لکھا ہوا ہے. اردو والے بھی پڑھ لیں گے اتنا تو.
عربی میں لکھا ہوا مگر اردو میں بھی یہ ایسے ہی ہوگا نا, دوس بریکٹ میں قبیلہ. اصل میں یہ کیا ہے, یہ فخذ ہے. دس از اے کلین, اٹس اے برانچ, جیسے ایک درخت کی شاخ ہوتی. کس کی, کس کا نام لیا میں نے وہاں پہ, یہ آپ نے نوٹ کیا جی, یہ ایک اور قبیلے کی برانچ ہے جو اس سے بھی بڑا قبیلہ ہے, وہ اس کا نام ہے بنی زہران. بائی دا وے دوس ختم نہیں ہوا, جھوٹ بولا انہوں نے. دوس کی شخصیات وہاں جے پی جی میں آپ دیکھ لیں واپس جا کے, میں آپ کے سامنے نام رکھ دیتا ہوں دوبارہ, یو کین چیک دوس کے اندر شخصیات کون کون سی ہیں, ذرا دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. دوس میں جناب شخصیات ہیں بہنوں بھائیوں, یہ ابو ہریرہ سب سے اوپر, اور یہ حدیث بھی ابو ہریرہ نے بتائی. طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ, دو بڑے صحابہ, اور بھی ہیں صحابہ آپ کو ملیں گے. مالک ابن فہم, بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز آئے, یہ چند ایک کے نام آگے لکھے ہوئے. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بالکل عربی میں واضح لکھا ہوا ہے, بالکل یہ قبیلہ ختم نہیں ہوا, یہ موجود ہے یہ قبیلہ. اس کی کئی آگے مزید شاخیں بن کے اس ایریا میں پھیل چکی ہیں. باہا میں ان کا گڑھ تھا, وہاں سے آگے اب صحابہ کی نسلیں تو کہاں کہاں نہیں نکلیں. بیٹھ جائیں, آئیں فیملی اینسیسٹری نکال لیں, پھر ٹریک کریں کون کس کس صحابہ کی نسل سے. بائی دا وے میں کچھ دوس قبیلے کے, میرا خیال ہے یہ جو تھے نا دوسی جو سب سے اوپر ہیں رضی اللہ عنہ, ان کے قبیلے کے صحابی کے آگے قبیلہ بن گیا نا, ان کے برانچز کے لوگوں سے میں ملا بھی ہوا ہوں. یہاں اس علاقے سے بھی لوگ آتے ہیں الحمدللہ. یہ جھوٹ کہیں اور چلائیں یہ لوگ. اب میں آپ کو تھوڑا آگے بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے صاف کہا کہ یہ موجود ہے, زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے, اور اس نام سے بہت آگے دوسی بہت پھیلے ہیں. اور اس کا اصل گڑھ جو ہے وہ ساؤتھ آف سعودی عربیہ ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بنی زہران والا قضیہ. یہ جی ان کا جو اصل, جیسے قریش ہے اور قریش سے آگے نکلا بنو ہاشم, بنو امیہ, بنو عباس, پھر ایون فاطمیون نکلتے ہی گئی برانچز آفٹر برانچز. یہ ہے جی بنی زہران, یہ آپ کے سامنے جو اصل میں فادر آف دوس ہیں, بنی زہران. یہ بنی زہران جو ہے از ون آف دا اولڈسٹ ٹرائبز آف عربیہ. یہ انگلش میں ہے, ان کو آپ ڈینائی نہیں, بھاگ نہیں سکتے. یہ بیسیکلی بنی زہران کی شاخ ہے دوس, ون آف دا لارجسٹ ان الباحا پروونس. یہ بلکہ انہوں نے ریسنٹلی الیکشن بھی کیا, ان کے لیڈر بائی الیکشن اب ڈیسائیڈ ہونے لگے. ان کے شیوخ ہیں, زندہ ہیں سب لوگ. اور اس کی برانچز مشہور کون سی ہیں, بنی دوس ہے, اور بنی دوس کی آگے برانچز ہیں بنی منحب, بنی فہم, اور بنو علی, اور بنی عمر, اور بنی اوس. یہ بنو اوس جو ہیں یا بنی اوس کہہ لیں, دونوں ایک ہی بات ہے. اتنے واضح ہے. اور یہ کیسے لوگوں کو یار بیوقوف بناتے ہیں, پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ لوگ اس طرح کی باتیں گھڑ لیتے ہیں اور سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بنی دوس بالکل موجود ہے, بنی دوس کا باپ موجود ہے. تو بنی دوس نے کہاں جانا ہے جب بنی دوس کا باپ بنی زہران موجود ہے. زہران کسی سعودی کے سامنے نا یہ ایتھیسٹ لوگ جرت کریں ہاں ذرا عربی میں کہنے کی کہ تمہارا یہ قبیلہ ختم ہو گیا, آپ کو وہ جوتے لگائیں گے, تھوکیں گے کہ تم لوگ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار. اعتراض کرنا تو کوئی علم سے کرو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, لے کے آؤ نا اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. تم یہ دھوکہ دیتے ہو, فراڈ کرتے ہو. اسی لیے ملحد کا آپریشن 5 منٹ والا بھی دیکھ لیں, کوئک آؤٹ پیشنٹ سرجری, اور ڈیٹیل آپریشن جو تھا وہ ایک آدھے گھنٹے کا تھا. بڑے یقین مانے وہ بھی بڑا کوشش کی میں نے شارٹ ہی رکھوں. سیمپل ہے آپ کے لیے, لیب ہے وہ, کہ آپ جا کے اس لیب میں دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گی ان کی اوقات. یہ ایک اور آپ کے سامنے کسی نے میرے آگے رکھا, مگر یہ ضروری تھا کیونکہ یہ اعتراض اب عام لوگوں نے بھی پیش کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, واٹ از دس آل اباؤٹ ہپس. اینڈ یہ ہپس کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی, یہ ایکسپریشن کی بات ہو رہی تھی. اس لیے انگلش ٹرانسلیشنز میں کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا they were moving their hips around. Even if it was, so what? It's an expression that describes movements of the body, which is not really a worship. It's like mocking, dancing. It's so-called worship that is not really a worship. یہ پوائنٹ تھا وہاں پہ, وہ بھی کلیئر ہو گیا بات. اس کی میں نے آپ کو کئی دنیا کی مثالیں دی, عام لوگوں کی بھی مثالیں دی, بڑے لوگوں کی مثالیں بھی دے دیں. نہیں سمجھ میں آتی تو ہم کیا کریں. اور دوست کا جھوٹ تو بالکل جھوٹ ہے. انہوں نے سفید جھوٹ بولا ہے, جس نے بھی کہا یہ قبیلہ ختم ہو گیا.
کوئی نہیں ہے قبیلہ ختم ہوا، ان کے ابا جی موجود ہیں، ان کے بابا موجود ہیں، بنی زہران، جن سے یہ آگے نکلے اور ان کے آگے شاخیں، اور ابو ہریرہ اور اپنا سیدنا طفیل، سیدنا دونوں رضی اللہ عنہما، اور باقی بھی بڑے بڑے لیڈرز آئے. کہاں ختم ہو گیا ہے؟ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ بالکل غلط، فالس تھا، بالکل جھوٹ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس جھوٹ سے محفوظ رکھے، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اس پر ہم میرا خیال ہے آج کا سیشن کرتے ہیں ختم، باقی باتیں انشاءاللہ ہم پھر کریں گے.